یہ چند دن پہلے بڑا زور شور اور میڈیا کے اوپر بھی جو لوگ ایکٹیو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کے متعلق ایک بل پاس ہوا ہمارے ملک پاکستان کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر واقعتاً اسلام کو قائم دائم اور شاداباد رکھے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے، ایسے اصحاب اقتدار عطا فرمائے، ایسے پارلیمنٹینز عطا فرمائے اور ایسے اصحاب اقتدار عطا فرمائے کہ جن کے اندر اتنی عقل، اتنا شعور، اتنا احساس، اتنا علم ہو کہ انہیں پتہ چلے کہ کون سی چیز پاس کرنی، کون سی پاس نہیں کرنی۔ اور وہ قانون کیا ہے، سمپل زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک انسان ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر وہ کہیں شناختی کارڈ بنوانے جاتا ہے، شناختی کارڈ ہی ہماری شناخت ہوتی ہے، وہاں جا کر وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہوں، تم میرا نام عورت لکھ دو، تو اس کا جو شناختی کارڈ ہے وہ عورت کا ہی بنے گا۔ اور عورت اگر چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں عورت نہیں، میں اپنے آپ کو مرد محسوس کرتی ہوں اور میرے جو احساسات ہیں وہ مرد والے ہیں، لہٰذا تم میرا شناختی کارڈ مرد والا بناؤ، تو اس عورت کا کارڈ قانونی طور پر ادارہ اس چیز کا پابند ہے کہ وہ اس کو مرد والا ہی کارڈ بنا کر دے۔ جب ایک عورت کا مرد والا کارڈ بنے گا، ایک عورت کا مرد والا کارڈ بنے گا، تو اس کی شادی پھر کس سے ہوگی؟ عورت سے ہی ہوگی۔ تو حقیقت میں شادی کس کی ہوئی؟ عورت سے عورت کی، مرد سے مرد کی۔ اور یہی وہ پلان ہے، یہی وہ چیز ہے جو اغیار اور کفار جو شیطنت کے ساتھ اس پورے معاشرے کے اندر یہ بے غیرتی جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس قانون کو پاس کر دیا۔ اب مجھے وہ فگر تو یاد نہیں ہے، ہزاروں کے حساب سے فگر شیئر کیے ہوئے تھے کسی نے کہ کتنے ہزار لوگوں نے، مرد ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہم مرد نہیں، ہم عورت ہیں، ہمیں عورتوں کے شناختی کارڈ دو۔ اور کتنی ہزار عورتیں، وہ عورتیں انہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ بھئی ہے تو یہ عورت، لیکن میں اپنے آپ کو عورت محسوس نہیں کرتی، میں مرد ہوں، مجھے مردوں والا شناختی کارڈ بنا کر دو۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ بل پاس ہوا، اس کے اوپر یوں کہنے کے پیش رفت ہو رہی ہے، آج کل تو شور شرابہ مچا ہوا۔ میرے بھائیوں، ہم کوئی بے بنیاد یا یوں کہہ لیں کہ بیس لیس یا کوئی جانور نہیں کہ جو مرضی انسان چاہے وہ کرتا رہے، بلکہ اتنی بغیرتی تو سم ٹائم جانور بھی نہیں کرتے۔ جانوروں کے اندر بھی اس چیز کی سم ٹائم سینس ہوتی ہے، سم ٹائم اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ اور جس انسان کو اللہ نے کرمنا بنی آدم کہا کہ اس دنیا میں بڑی مخلوقیں ہیں، اس دنیا میں بڑی مخلوقیں ہیں، یہاں فرشتے بھی ہیں، یہاں جن بھی ہیں، یہاں جانور بھی ہیں، لیکن جو لفظ حضرت انسان کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کیا۔ کہا کرمنا بنی آدم، جتنی عزت، جتنا شرف، جتنا پروٹوکول ہم نے انسان تجھے دیا ہے نا، اس دنیا میں پوری کائنات میں کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ علماء نے اسی آیت کی بنا پر لکھا کہ حضرت انسان اگر یہ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا محقق کرتا رہے تو یہ انسان یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ فرشتے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، ہم تو برائی کرتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، وہ ایسی مخلوق ہے کہ ان میں برائی والا خانہ ہی نہیں، ان میں برائی والا خانہ ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ حضرت انسان، اور اس حضرت انسان کے آپ کام ذرا ملاحظہ کریں کہ یہ کس طرف چل رہے ہیں۔ اور واقعتاً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شیطان نے، وہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا تھا، اس نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اے اللہ، اے میرے رب، تو فکر نہ کر، تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کیا ہے نا، اور جس انسان کی وجہ سے کیا ہے اس کی اولاد بھی ہوگی، اس کی نسل بھی ہوگی، اُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اس کے دل میں ایسی ایسی خواہشیں پوری کروں گا کہ یہ انسان خود حیران رہ جائے گا کہ میرے دل کے اندر بات کیسی آ رہی ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں ایسے ایسے حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ رب کی خلقت کو بدل کے رکھ دے۔ تو کسی کو مرد پیدا کرے گا، وہ کہے گا نہیں میں مرد نہیں، میں تو عورت ہوں۔
تو عورت پیدا کرے گا، وہ کہے گی نہیں نہیں میں عورت نہیں، میں تو مرد ہوں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں اس چیز سے اپنے دشمن سے متنبہ رہنا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے اس کو دوست بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اس کی گمراہی میں اور اس کے خسارے میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں۔ یعدہم ویمنیہم، یہ تم سے وعدے کرے گا، یہ تم سے وعدے کرے گا، تمہارے ذہن میں بڑی بڑی تمنائیں اجاگر کرے گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، بڑی خوبصورت چیز بنا کر دکھائے گا، لیکن الا غرورا، یاد رکھو وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو، اماں حوا کو جنت میں رکھا، کھاؤ پیو موج مارو، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، مالک ہے نا، مالک ہے نا، بس اس کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے کیا کہا؟ حالانکہ وہاں ٹینشن کوئی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی میعاد نہیں دی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے جا کر ان کے کان میں پھونک ماری، یہ پتہ یہ درخت کھانے سے کیوں منع کیا؟ اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ، اور فرشتے یہ وہ مخلوق ہے جس کا اللہ رب العالمین سے بڑا انتہائی قرب ہے، یہ معزز ترین مخلوق ہے۔ اور دوسری چیز، تمہاری تو ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے نا، انسان کی زندگی ہوتی ہے، فرشتوں کی ڈیڈ لائن بھی کوئی نہیں، لمبی زندگی۔ پھر تم اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے۔ ایسی ان کے سامنے خوبصورت فلم بنا کر ان کے ذہن کے اندر ڈالی، بس وہ درخت کھاتے گئے، تو پھر آگے جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہی۔ یعدہم ویمنیہم، یہ تمہیں بڑے بڑے وعدے کرے گا، بڑی بڑی تمنائیں دلائے گا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، جو شیطانی وعدوں، شیطانی تمناؤں کے پیچھے چلا، أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے کہ مذکر کہے میں مؤنث ہوں، مؤنث کہے میں مذکر ہوں، یہ تو حد ہی، یہ تو آپ نے حد ہی توڑ دی نا۔ شریعت نے کیا کہا؟ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن مغیرات للخلق، وہ عورت جو اپنے جسم کو گندواتی ہے، اپنے جسم کو گندواتی ہے، جو جھوٹے بال لگاتی ہے، جو جھوٹے اپنے دانتوں کے اندر فاصلے پیدا کرواتی ہے، یہ بھی اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے والی ہے، اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے والی۔ یہاں تو صرف بالوں کے اندر ہم نے تھوڑی سی موڈیفیکیشن کی، دانتوں میں موڈیفیکیشن کی، اپنے جسم میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی خلقت کو بدل دیا۔ جو مذکر یہ کہے کہ میں مذکر نہیں، جو مؤنث یہ کہے کہ میں مؤنث نہیں، اس نے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کون سی حد تک وہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ لعن النبی صلی اللہ، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا آتا ہے؟ ما کان لعانا ولا فحاشا، یہ اللہ کے نبی کی عادت اور طبیعت ہی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی لعنت کرنا تو بڑی دور کی بات، اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی سخت بات بھی نہیں نکلتی، سخت کلمہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ لعن اللہ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی کن پر؟ المخنثین من الرجال، جو مرد ہوں اور عورتوں والی عادات اپنا لیں، جو عورتیں ہوں اور مردوں والی عادات اپنا لیں۔ لعن النبی، اللہ کے نبی نے ان پر لعنت فرمائی۔ مرد اللہ نے بنایا لیکن اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کے معاملات، اس کے انداز، اس کا سٹائل وہ عورتوں والا ہے۔ اللہ نے اس کو عورت بنایا ہے لیکن اس کے معاملات، اس کے لباس، اس کا لباس خراش تراش، اس کے جو سلسلے ہیں وہ مردوں جیسے ہیں۔ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اور ساتھ فرمایا کہ جو ایسا بندہ ہو نا، مرد ہو عورتوں والی حرکتیں کرے، عورت ہو اور مردوں والی حرکتیں کرے، اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں میں مت رہنے دینا۔ کوئی ایسا بندہ تمہارے گھر میں آ جائے، ان کو اپنے گھروں سے نکال دے۔ ایسے لوگ جو صرف حرکتیں اپنائیں، اپنے آپ کو مذکر نہیں کہتا، عورت مذکر نہیں کہتی، مؤنث اپنے آپ کو مذکر نہیں کہتی، مذکر عورت نہیں کہتا، صرف ان کی عادتیں اپنائیں۔ فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اور جو عورت ہو کے کہے میں ہوں ہی مرد، تو ان کو اپنے گھروں کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں۔
ان کا شر کس لیے نکال دو؟ کیوں؟ ان کا شر، ان کی وجہ سے فتنہ، ان کی وجہ سے شرارت، ان کی وجہ سے ایمان جو ضائع ہوتا ہے، اس چیز کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ان آزمائش و امتحانوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کے ساتھ محبت، اس پر عمل کرنا اور اس پر اپنی ساری زندگی کو کھپا دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، پورے عالم اسلام کے اندر اللہ رب العالمین ان شیطانی فتنوں سے محفوظ رکھے، ان شیطانی خباثتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، ہر اس چیز کے ساتھ جوڑے رکھے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہو، ہمارے اسلام کی حفاظت کرنے والی ہو، ہمارے دین کی حفاظت کرنے والی ہو، اور ہماری دنیا اور آخرت کو ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔